السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم ابراہیم آپ سے مخاطب ہوں۔ عرصہ 30 سال سے شعبہ طب کی جو بھی خدمات ہیں وہ ادا کر رہا ہوں اور آپ کے کراچی کے طبیہ کالج میں معلم ہوں، پڑھاتا ہوں۔ اور طب کے شعبے میں بہت سارے مدارج دیکھے، ان مدارج، حالات، ماحول، کیفیات کے بعد اور جہاں ہزاروں پیشنٹ مریض ڈیل کیے، وہاں پہ کچھ تجربات ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے حالات، آپ کے معاملات اچھے ہو جائیں، آسان ہو جائیں۔ باقی مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے، اللہ خیر سے رکھے آپ لوگوں کو۔ گزشتہ پاسٹ میں جو ویڈیوز بنائی گئیں اس میں آپ لوگوں نے جو رائے دی وہ سر بخوشی تسلیم ہے اور بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کی آراء دیکھ کر، آپ کی اپنائیت دیکھ کر، محبت دیکھ کر، آپ کے مشورے اور اخلاص سے بھرپور رائے دیکھ کر۔ اس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اسی طرح اپنے مفید مشورے، اپنی پر اخلاص رائے دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور باقی آج ہمیں ٹاپک دیا گیا بالوں کے مسائل کے اعتبار سے۔ بالوں کے مسائل میں ایک بات تو یہ ہے کہ قوم واقعتاً پریشان ہے، خصوصاً ہمارے بھائی بیٹوں کے علاوہ جو ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہن بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، یہ زیادہ پریشان ہیں۔ اور اس پریشانی کے حل میں جب سرچ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو محض ایک بات ان کو مل جاتی ہے کہ بھئی آپ فلانی چیز کھا لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلانی چیز پی لیں، فلانی چیز لگا لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ مسئلے کی وجوہات آپ حل کریں گے، اس کے عوارضات حل کریں گے، جس وجہ سے وہ ہوا یا ہوا تھا یا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، ان مسائل کو آپ دور کریں گے، تب کہیں جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور اس چیز کو کہتے ہیں علاج۔ جب بھی کیجئے اپنا علاج کیجئے، ٹھیک ہے؟ محض ایک ٹوٹکا حاصل کر لینا کہ بھئی اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے، ناحق اپنی جان کو خطرے میں اور نقصان میں ڈالنے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹوٹکا کہتا ہے کہ جناب علی بلب نہیں جل رہا جی، نیا بلب لگا لیں فلانی کمپنی کا۔ نہیں ہوگا اس طرح کام۔ ہو سکتا ہے کہ بلب کے ہولڈر میں فالٹ ہو، بجلی کا فالٹ ہو، بریکر بند ہو، لائن میں فالٹ ہو، سوئچ میں فالٹ ہو، تار میں فالٹ ہو، امپیر پورے نہ آ رہے ہیں، وجوہات تو ہوتی ہیں نا۔ تو ایک اچھا اور سمجھدار آدمی پوری وجوہات کو دور کرے گا اور پھر اس کو علاج کہیں گے، ٹھیک ہے؟ علاج پر آئیے، علاج کو سمجھیے۔ اسی ذیل میں جب بالوں کی بات ہوگی تو بالوں کے مسئلے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ آپ کا ہارمونل سسٹم ڈس بیلنس تو نہیں ہے، ڈسٹرب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا ہارمونل سسٹم سیدھا کیجئے۔ سیدھا کیسے ہوگا؟ بہت آسان طریقہ، صرف ٹھنڈا پانی بند کر دیجئے، صرف ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی بوٹلز بند کر دیجئے، ٹھنڈے مشروبات بند کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا، جس سے آپ کا ہارمونل سسٹم ڈس بیلنس ہو رہا ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ اس نیگیٹو کیفیت سے، کنڈیشن سے نکل جائیں۔ سب سے پہلے تو یہاں سے نکلیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے کہ دوسری کنڈیشن قبض کی، کانسٹیپیشن کی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی کہا تھا کہ کانسٹیپیشن جو ہے بہت بڑی مقدار میں، بہت بڑے اماؤنٹ میں نیگیٹیوٹی، ٹاکسن پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کی باڈی میں 15 اقسام کے ٹاکسن پائے جا رہے ہوں، ایسی صورت میں آپ سوچتے ہیں کہ آپ کوئی ایک چیز کھا لیں گے اور پی لیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، نتھنگ، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اس ٹاکسن کو خارج کریں گے آپ،
ٹاکسنز کی موجودگی میں ہوتا کیا ہے کہ آپ جب ایک 15 ٹاکسن آپ کی باڈی میں موو کر رہے ہیں اور ایکٹیو ہیں، ایسی صورت میں آپ نے ایک دوا کھا لی، صحیح کچھ نہیں ہونا، اب 16 قسم کے ٹاکسن آ گئے آپ کی باڈی میں، ٹھیک ہے؟ نیگیٹو پازیٹیو کو بھی نیگیٹو کر دے گا اگر اس کی اماؤنٹ زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کانسٹیپیشن ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کہیں جا کے علاج پر آئیے، مرض کوئی بھی ہو، بیماری کوئی بھی ہو، ڈیزیز کوئی بھی ہو، آپ نے اپنا پیٹ ضرور صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا پیٹ صاف نہیں ہے، یقین کیجئے کوئی بھی دوا کام نہیں کرے گی، اور ایسی صورت میں اکثر پیشنٹ آپ کو یہ کہتا ہوا محسوس ہوگا کہ جناب علی ہم جیسے جیسے دوا کھاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہمارا مرض، ہماری تکلیف بڑھتی جا رہی ہے نا عجیب بات؟ تو اس لیے بیسکس پر آئیے، علاج پر آئیے، ٹھیک ہے؟ اب 2 کام ہو گئے، ایک آپ نے احتیاط یہ کی کہ کولڈ ڈرنکس اور ٹھنڈا پانی بند کر دیا، دوسرا آپ نے پیٹ پر توجہ دی اور آپ نے پیٹ کی، معدے کی، آنتوں کی صفائی کی، ٹھیک ہے؟ چادر صاف ہوگی تو اچھا رنگ آئے گا نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے صاف کر لیا۔ اب آپ آ جائیں آسان ترین علاج کے اعتبار سے۔ اب جو بالوں کے مسائل میں ایک تو ہوتا ہے بال چر، بالوں کا جو ایریل اماؤنٹس ہے، یعنی کہ 2 انچ کا، کہیں سے 3 انچ کا، کہیں سے 5 انچ کا، تو وہ جناب علی وہ جگہ میدان کی طرح صاف ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا، بال گر رہے ہیں، کنگھا کرنے میں گر رہے ہیں، کم گر رہے ہیں، زیادہ گر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ بال آپ نے ہاتھ پھیرا اور کافی اماؤنٹ بالوں کا آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ چوتھی بات یہ کہ نہ تو ہاتھ میں آ رہے ہیں، نہ کنگھا کرنے میں گر رہے ہیں، نہانے کے دوران گر رہے ہیں، یعنی کہ جب پانی کراس کمبینیشن کر رہا ہے تو اس وقت گر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ کھجلی اور خارش ہے سر میں، اس کے بعد بالوں کا ہیوی اماؤنٹ خارج ہو رہا ہے یا گر رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ پھر ایک کیفیت اور کنڈیشن ہوتی ہے کہ بال بہت پتلے ہیں، بہت نازک ہیں، صحیح؟ ان تمام کیفیت میں اور ایک علاج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری کیفیت ایک اور ہے کہ بال جم گئے، بالوں کا گچھا بن گیا اور وہ اتنا پتھر اور گنبد جیسا سر میں ہو گیا کہ بال کھل کے الگ نہیں ہو رہے، ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے۔ شدید اعصابی تحریک میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بالوں کا گنبد بن جاتا ہے اور وہ کھل کے نہیں دیتے، ہٹ کے نہیں دیتے۔ تو پہلے آ جائیں بالوں کے گرنے کی جتنی وجوہات تھیں ان تمام کیفیات میں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس بہت سارے تیل ہیں، بہت سارے برانڈڈ تیل موجود ہیں مارکیٹ میں، میں اس کا حامی نہیں ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ حقیقی اور دیسی طرز پر کام کر لیں آپ، صحیح؟ ایک آسان ترین طریقہ، سب سے پہلے تو وہ لوگ جو کہ تیل لگا سکتے ہوں ان کے لیے صرف ایک تیل، کون سا؟ صرف تارا میرا کا تیل، ٹھیک ہے؟ تارا میرا کا تیل لیجئے، بنا بنایا مل جاتا ہے پنساری سے، بظاہر اس کی شکل سرسوں تیل کی طرح ہوتی ہے، سرسوں کے تیل کی طرح ہوتی ہے، مگر اس کی جو اسمیل ہے اس میں مولی کی اسمیل آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تارا میرا کا تیل ہے اور ہر پنساری سے مل جاتا ہے، یہ ایک تیل کافی ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جن کو بالچر تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ چکور سی اسکوائر اماؤنٹ میں بال غائب ہو رہے تھے سر سے، یا ٹرائنگل فگر میں، ٹرائنگل شکل میں اور جو ہیں بال غائب ہو رہے تھے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے ایک چٹکی کھانے کا سوڈا تھوڑے سے پانی میں ملا کے اس کو رگڑیں، وہاں پہ اس جگہ پہ ایک دفعہ رگڑ لیں، سر دھو لیں، اس کے بعد پھر یہی تیل کام کرے گا جس کو آپ تارا میرا کا تیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی مالش کرنی۔ اب مالش کرنے میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جان لگا دیتے ہیں، اور جان لگانے میں کیا ہوگا کہ وہ اس کی پازیٹیوٹی شروع ہونے سے پہلے آپ کے جو گزشتہ بال ہیں جو ایکسپائر ہونے کے قریب تھے، گرنے کے قریب تھے، جھڑ جانے کے قریب تھے، وہ بہت جلدی گر جائیں گے، آپ گنجے نظر نہ آ جاؤ کہیں، لہٰذا بہت نرمی سے بالوں کی جڑوں پر مالش ہوگی
اور انگلیوں کے پوروں سے ہوگی، ہتھیلی مت رگڑیے گا، ٹھیک ہے؟ ہتھیلی نہیں رگڑنی، زور نہیں لگانا، جان نہیں لگانی آپ نے، ٹھیک ہے؟ بہت ہلکی اماؤنٹ میں اور انگلیوں کے پوروں سے آپ نے اس کو اپنے سروں پر مالش کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ آسان ترین بات ہو گئی، اس کا خیال رکھیے گا۔ مرچ مسالے بازاری ہوٹل کے کھانے بھی ذرا کم کر دیجیے گا، ٹھنڈے پانی میں عرض کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ حکیم ابراہیم، کراچی، پاکستان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔